بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ دوستو ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر بلوچستان کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال، سیاسی صورتحال جو ہے وہ بحرانوں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہر روز ایک نیا سیاسی سٹنٹ آ جاتا ہے، ایک نیا سیاسی ایشو کھڑا ہو رہا ہے۔ ماحول کول ڈاؤن ہونے کے بجائے دن بہ دن گرم ہو رہا ہے۔ صالح بھوتانی صاحب کا استعفیٰ آ چکا ہے۔ اس استعفے کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا ہونے والا ہے، اور دوسرا کون کون سے مزید استعفے آ سکتے ہیں، اور بجٹ سیشن سے پہلے کیا ہونے والا ہے، بجٹ سیشن میں کیا ہوگا، اور بجٹ سیشن کے بعد کیا متوقع ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ صادق سنجرانی صاحب مسلسل خاموش ہیں، ان کی خاموشی کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، سنجرانی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ بات چیت کا آغاز کریں، ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان والا ٹی وی کو یوٹیوب کے اوپر پلیز سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ کیا ایشو چل رہے ہیں، اور میری اور آپ کی سوچ کیا ہے، اور کیا ہونے والا ہے۔ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جی ناظرین، تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ایک پہلے اہم خبر سے کہ قدوس بزنجو صاحب کہاں ہیں، وہ کہاں گئے، وہ کیوں نہیں اس ساری سچویشن میں کہاں تھے، وہ گرم سارا ماحول کر کے اور خود چلے گئے، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ قدوس بزنجو صاحب ہٹ گئے، پیچھے ہو گئے، وہ سب کو آگے لگا کے پھر پیچھے ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، اس طرح کی بڑی متعدد باتیں کی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج آپ کو میں ایک خبر دے دوں کہ قدوس بزنجو صاحب کو میرے ذرائع کے مطابق کرونا ہو گیا تھا، اور وہ کراچی میں زیر علاج تھے، اور ان کے کرونا ہونے کا فائدہ جو تھا وہ بھرپور فائدہ جام کمال صاحب نے اٹھایا، کیونکہ قدوس بزنجو صاحب نے جب ان کو کرونا ہوا اس وقت بلوچستان کے اندر جو سیاسی ماحول تھا وہ فل گرم ہو چکا تھا، اور سیاسی ٹیمپریچر کافی بڑھ چکا تھا۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ اگر قدوس بزنجو وہاں ایکٹیویٹ ہوتے، اور ان کے ساتھ صالح بھوتانی صاحب بھی تھے، وزیر خزانہ صاحب کی بھی ان کے ساتھ بیٹھک ہو چکی تھی، اور بھی کچھ لوگوں کے رابطے تھے، ادھر سردار یار محمد رند اور ان کے جو رفقا ہیں وہ بھی بالکل کسی بھی صورت میں سی ایم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور نہ بھی تیار ہیں، تو یہ ماحول کافی آگے جا سکتا تھا۔ لیکن قدوس بزنجو صاحب کو اچانک کرونا ہوا، اور قدوس بزنجو صاحب نے اس میں خاموشی اختیار کی، اور کسی کو نہیں بتایا کہ انہیں کرونا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال یہی جاتا کہ کرونا ہو گیا تو کیا آپ قدوس بزنجو لیڈ نہیں کر سکیں گے، اور آپ بات آگے نہیں بڑھ سکے گی، تو پھر اس موو کے اندر شامل نہ ہوا جائے۔ تو اس لیے قدوس بزنجو صاحب نے بھی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ٹیلی فونک رابطے تو سب سے رکھے، لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں کہ ان کو کرونا ہو گیا۔ اور اسی دوران جام کمال صاحب بھی اس چیز سے بے خبر تھے، اور انہوں نے بھی اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز جو جوابی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو کافی زور و شور سے جاری رکھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اس ساری سیاسی کشیدگی کے دوران کے ایک ون سائیڈڈ صورتحال دکھائی دی، کیونکہ جام کمال صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اپنے کارڈز کھیلے، انہوں نے اپنے جو حامی تھے یا جن کے والے سے ڈاؤٹ تھا کہ ان کی ناراضگی ہے، ان کو بلا کے ملاقاتیں بھی کیں، ان لوگوں سے اپنی حمایت میں بیان بھی دلوائے، پھر ان ناراض لوگوں کو لے جا کے کسی کی فاتحہ بھی کی، اور کسی اور ایونٹ میں بھی گئے، اور یہ میسیج دینے میں وہ کامیاب ہوئے کہ ان سے کوئی ناراض نہیں ہے، سب ان کے ساتھ ہیں۔ جبکہ دوسری جانب قدوس بزنجو اپنی بیماری کی وجہ سے بستر پہ پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے میرے ذرائع کے مطابق ٹیلی فونک رابطے تو بحال رکھے، لیکن کسی کو یہ خبر نہ دی کہ انہیں کرونا ہو گیا۔ تو اب میرے ذرائع کے مطابق قدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، صحت یاب ہو چکے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور ان کا جو ٹیسٹ ہے اب وہ نیگیٹو آ چکا ہے۔ تو اب قدوس بزنجو صاحب اگلے 2-3 روز کے اندر کوئٹہ میں پہنچ جائیں گے، اور ان کی آمد کے ساتھ ہی یہ جو سیاسی گرما گرمی ہے اس میں کئی گنا اضافے کا امکان ہے۔ قدوس بزنجو صاحب کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے، ان کے قریبی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ قدوس بزنجو صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اس لڑائی میں کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ڈٹ کے صورتحال کا مقابلہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو لہٰذا قدوس بزنجو صاحب کی آمد کے ساتھ ہی سیاسی ٹیمپریچر کوئٹہ کا مزید بڑھے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، مزید بڑھے گا۔ اوپر سے ایک اور جو بڑا ایونٹ ہو گیا، آپ کو خبر مل چکی ہے کہ صالح بھوتانی صاحب مستعفی ہو چکے ہیں وزارت سے، اور ان کا استعفیٰ جو تھا وہ گورنر صاحب نے منظور کر لیا ہے، اور انہوں نے تصویر بھی کھنچوا کے جاری کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں موجود ہوں۔ گورنر صاحب نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلوایا کہ ابھی تک ان کی تبدیلی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ شاید باتیں ہی ہیں، لیکن بہرکیف تبدیلی کیا ہوگی وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ تو صالح بھوتانی صاحب کا جو استعفیٰ ہے، اب صالح بھوتانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بعد اب مزید استعفے آئیں گے، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مزید استعفے آئیں گے، اور بہت سے لوگ ناراض ہیں وہ استعفے لے کے آئیں گے۔ دیکھیں ناظرین، اب حکومتی پارٹی کے اندر سے کس کا استعفیٰ آتا ہے نہیں آتا وہ بات کی بات ہے، لیکن تحریک انصاف کے
سردار یار محمد رند صاحب کی طرف سے استعفیٰ آنے کے اب امکانات کئی گنا بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان کی ناراضگی وفاق سے بھی تھی اور جام کمال صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ تھی۔ وفاق کے ساتھ وہ پھر ان کا معاملات اچھے ہو گئے تھے عمران خان کے آخری دورہ کوئٹہ کے دوران، لیکن ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے گورنرشپ کے حوالے سے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی بلوچستان کی وہ مرکز کے فیصلے سے خوش نہیں ہے، یا مرکز جو فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے، تو لہٰذا جام کمال صاحب سے بھی وہ خوش نہیں ہے، تو سردار یار محمد رند صاحب کا استعفیٰ بھی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وزارت سے، اور ان کے پیچھے پیچھے ایک اور استعفیٰ آ سکتا ہے ممکنہ طور پہ، وہ ہے عمر جمالی صاحب کا استعفیٰ۔ عمر جمالی صاحب کا استعفیٰ بھی آ سکتا ہے، تو یوں اگر ان کا استعفیٰ بھی آ گیا تو یہ وزراء کے استعفے 3 ہو جائیں گے۔ 3 استعفوں کے بعد جو حکومتی کیمپ ہے اس میں بے شمار لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو سی ایم سے ناراض تو ہیں جام کمال صاحب سے، لیکن وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کون چھلانگ لگائے گا، پہلے کون للکارے گا، تو لہذا جب یکے بعد دیگر اگر 3 استعفے یا 2 استعفے اور آگے، تو اس کے بعد حکمران جماعت کے اندر سے استعفوں کے آنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جائیں گے، یہ امکانات بہت روشن ہو جائیں گے۔ یوں تحریک جو ہے وہ عدم اعتماد کی وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اپوزیشن پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ آپ اپنے سیٹوں سے، اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں، یعنی وزارتوں سے مستعفی ہو جائیں اور پھر ہمارے ساتھ آئیں تو ہم اس کو سنجیدہ موو بنائیں گے۔ اپوزیشن بھی پوری طرح تیار ہے، یقیناً اپوزیشن اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرے گی۔ تو یہ صورتحال اب جو یہ پہلا استعفیٰ آیا ہے، اس کے بعد مزید استعفے اگر آتے ہیں تو، اور یہ استعفے بجٹ سیشن سے پہلے آ سکتے ہیں، اور اگر یہ بجٹ سیشن سے پہلے استعفے آ گئے تو پھر بجٹ سیشن کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے اپنے پروگراموں میں بتایا تھا کہ بجٹ سیشن میں جام کمال صاحب کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ اگر ان کی جو 6 7 8 ووٹوں کی ان کو برتری حاصل ہے گورنمنٹ کے اندر، 41 42 کا فگر ہے، تو اگر اس میں 7 8 ووٹ 8 9 ووٹ آگے پیچھے ہوئے، غیر حاضر بھی ہو گئے اگر بجٹ سیشن میں، اور اپوزیشن کے ووٹ ممبران پورے آ گئے، تو پھر یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا، اور ایسی صورت میں جام کمال صاحب کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا لازم ہو جائے گا۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے پائے تو وہ شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں، اور جام کمال صاحب کے لیے یہ جو بحران ہے مسلسل جو یکے بعد دیگریں آ رہی ہیں اور ختم نہیں ہو رہے، یہ کسی بھی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور جب مسلسل اس طرح کے بحران آتے ہیں، اس طرح کی پریشانیاں مشکلات آتی ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ حکومت گر جاتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال آہستہ آہستہ ہمیں اسی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس صورتحال کے اندر ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں، وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ فلاں گروپ کے ساتھ ہیں، نہیں وہ فلاں گروپ کے ساتھ ہیں، نہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے، نہیں وہ دیں گے ساتھ کسی کا، تو وہ اب تک خاموش ہیں، اور وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑے انہوں نے زیرک انداز میں اب تک کی پولیٹکس کی ہے، وہ خاموش ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں، جو ان کی سیاست کے بارے میں جو میں بھی جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی کافی لوگ جانتے ہیں، کہ وہ آخری لمحے میں کیا کچھ کریں گے کسی کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، اور وہ خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی جو ہے میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے اور جو ناراض اراکین ہیں ان کے لیے سود مند زیادہ جا رہی ہے۔ تو صورتحال آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ ناظرین تھوڑا سا اس سچویشن کو، بلوچستان کی سچویشن کو ذرا وفاق کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں اور پنجاب کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، آپ کے علم میں ہے کہ وفاق میں جہانگیر ترین کا گروپ بن چکا ہے، اور اب تک اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں بھی بالکل نیوٹرل ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب تک جہانگیر ترین صاحب کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اس معاملوں سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے جو دھرنے اور جلسے جلوس ہو رہے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بہت ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جس کے بعد ایک خاموش معاہدہ یہ طے پایا کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو جائے گی۔ ان کی نیوٹرل ہونے کی وجہ سے اب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ یکے بعد دیگرے اپنی چھوڑی ہوئی نشستوں پہ ضمنی الیکشن بھی ہار رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بھی کھڑا ہے اور اس گروپ پہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیا، اور یہ جو تبدیلی کی آواز ہے، اور اسلام آباد کے اندر ایک قومی حکومت بننے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور چودھری نثار کا اس وقت ایکٹیویٹ ہونا اور ان کے حلف اٹھانے کی بات کرنا بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی گردانی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنے کا مشن آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں اس لیے چودھری نثار صاحب نے حلف اٹھایا ہے، پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی مرکزی اور پنجاب حکومت کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، خطرے کی گھنٹی، اور وہ وفاقی حکومت خود خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے یا ان کو صحیح کرنے کے لیے
وفاقی حکومت مصروف ہے، اس لیے آج تک گورنر کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ابھی بہت خبریں چلیں کہ درانی صاحب گورنر بن جائیں گے اور فلاں صاحب گورنر بن جائیں گے، ابھی تک کوئی فیصلہ گورنرشپ کے لیے نہیں ہوا، گورنرشپ کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے۔ امید ہے یہ فیصلہ بھی بجٹ سیشن سے شاید پہلے اگر چند دنوں میں اگلے ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس کا فیصلہ بھی بجٹ سیشن کے بعد ہوگا، کیونکہ یہ تجویز عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے کہ اگر بجٹ سیشن سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ گورنر بلوچستان کی تبدیلی کے حوالے سے ہوا جو کہ بلوچستان کی جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کے لیے قابل قبول نہ ہوا، تو پھر جام کمال کی حکومت کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ ناراضگی جو ہوگی، ناراض اراکین جام کمال کی حکومت کے خلاف کوئی بھی بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ فیصلہ بجٹ سیشن کے بعد کیا جائے گا۔ لڑائی چلتی جا رہی ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ جو سیاسی بحران ہوتے ہیں یہ حکومتوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جیسے میں پہلے کہا، اگر یہ جلدی ختم ہو جائیں تو حکومت سموتھلی کام کر لیتی ہے اور کوئی ڈیلیور کر پاتی ہے، اگر نہ ختم ہو سکیں تو حکومت پریشانیوں میں رہتی ہے اور ایک دن گر جاتی ہے۔ ہوگا کیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اپنے تجزیات، اپنی رپورٹس کی روشنی میں آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا۔ آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا، کیونکہ میں نے آپ کو اتنی بڑی بڑی اور اچھی خبریں دی ہیں۔ تو پلیز دوستو اس حوالے سے میری ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب کیجیے گا اور اس چینل کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔